سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ الگ سے کیس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع چل رہا ہے کنٹیمپٹ کا. مشاہد اللہ صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ پرائم منسٹر صاحب صرف اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہنے کی اجازت دی جائے کہ اسی صدر مملکت کو آپ سب نے مشترکہ طور پر الیکٹ کیا تھا اناپوزڈ. اور نہیں سوری اناپوز نہیں ہوا تھا سوری. لیکن نہیں میں کریکٹڈ ہوں، اناپوز نہیں ہوئے تھے. آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا لیکن ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب الیکٹ ہوئے تھے، جس میں اور ساری پارٹیاں بھی تھیں. آپ کی پارٹی نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا لیکن ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ وہ جیت گئے تھے. تو یہ صرف اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ اور جماعتوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ساری جماعتیں عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر صاحب صرف اپنی پارٹی کے کسی بڑے عہدیدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں. صدر مملکت کی بات کر رہے ہیں. آئین میں بھی نام نہیں لکھا ہوا آصف علی زرداری صاحب کا، صدر مملکت کا نام لکھا ہوا ہے. صدر مملکت کا ذکر کیا گیا ہے، نام نہیں ہے کسی کا بھی. اسی طرح سے کہیں نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں اس پروگرام اور اس بحث کے لیے اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ کا نقطہ باوزن ہے اور اس کا انکنٹسٹیبل ہے آئین کے اندر کے صدر صاحب کو میری سمجھ کے مطابق میری گزارش سن لیں. یہ مانتے ہوئے کہ اس پروگرام کی حد تک یہ آپ درست بات فرما رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا موقع؟ جناب عالی، مجھے نہیں معلوم اس کیس کے ڈیٹیلز کے بارے میں. وہ کیس کیا پروسیکیوٹ ہوا تھا یا انویسٹیگیشن ہو رہی تھی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہاں جانا، وہاں ان کی انویسٹیگیشن ہونا، اور انویسٹیگیشن کے طور پر ان کا اپنے طور پر قانون تھا، ان کے اپنے طور پر ان کا پروسیس ہے. مجھے اس چیز کا نہ اس کیس کا کوئی اس طرح سے علم ہے، نہ میں اس طرح کا کوئی وکیل ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس بھی کوئی ہوائی قلعے کے متعلق تو نہیں ہے نا جی، کہ وہ ایک کنکریٹ حقیقت کے بارے میں ہے جس کو بہت سارے ڈالرز کہتے ہیں جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس نے پیسے کلیم کیے ہیں، کسی نے پیسے کلیم نہیں کیے. مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے اوپر کوئی کیس چلا اور اس کی باقاعدہ کوئی ججمنٹ بھی آئی یا نہیں آئی. اچھا چلے ٹھیک ہے، ادھر آپ ہم نہیں جاتے. لیکن ابھی سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ادھر یہ نہیں جائیں گے. آپ کی پارٹی بھی ادھر نہیں جاتی. آپ کی پارٹی بھی اسی معاملے میں پھنسی ہوئی ہے جو ایک لیگل ڈیبیٹ ہے. لیگل ڈیبیٹ تو کورٹ کے اندر چلنی چاہیے لیکن اصل معاملے کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے تھی. اور پیپلز پارٹی نے اپنے پتے ٹھیک کھیلے ہیں، لیگل ڈیبیٹ کو کنفیوز کیا ہے اور پولیٹیکل ڈیبیٹ میں آپ نے کوئی اتنا زیادہ کارکردگی نہیں دکھائی. بینیفیشریز پاور پالیٹکس میں ایسی ہے کہ جو آپ سوال کر رہے تھے نا نثار کھوڑو صاحب سے، اس کا تو وہ جواب کبھی بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ جو وہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا نے کس پارٹی نے دنیا کو بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ پیسے ہیں؟ اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوئی تھی؟ تو ہمارا رول ہر جگہ رہا ہے. ہم نے کرپشن کے خلاف پچھلے 4 سال جتنی گفتگو کی ہے کسی نے بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، ہمارے خواجہ آصف صاحب کرپشن کیس میں سپریم کورٹ میں وہ جو رینٹل پاور کا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہی نے ایکسپوز کیا نا، اور تو کوئی نہیں گیا. اسی طرح سے اور بہت سارے کیسز کو ہم ہی نے اٹھایا، اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کرپشن کو کرپشن سمجھنا ہی نہیں، عبادت سمجھنی ہے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اور میں تو اسی کیس پہ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گڑ گڑا کے ان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ملک کے 19 کروڑ عوام کو دیکھیں. ہاں، زرداری صاحب کو تو متفقہ نہیں کیا تھا، انہیں متفقہ طور پہ ہم نے بھی ووٹ دیا تھا. وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ صرف ایک کیس جو صدر زرداری صاحب کا ہے اس کی بنیاد پہ تمام جو آپ کو کانفیڈنس قوم نے دیا تھا اس کر دیں. دیکھیں ان کے پاس صرف 2 رستے ہیں. ایک یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ ہے نا کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. سپریم کورٹ کا یا تو فیصلہ مان جائیں، اس میں ان کی پارٹی کا بھلا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریات کا بھلا ہے، اس میں سیاسی طور پہ ان کو فائدہ ہے. اور جو یہ سوچ کے
اس فیصلے کو سیاسی انداز میں ڈیل کر کے آئندہ انتخابات میں کوئی مائلیج لینا چاہتے ہیں. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جس پوزیشن پہ آج کھڑے ہیں اس سے بھی خراب پوزیشن میں جائیں گے. للہ یہ نہ کریں, اداروں کو بچائیں, ملک کو انارکی کی طرف مت جانے. بابر, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ جو عوام کے اندر جو ریزوننس ہے اس کے اوپر نہیں جائے گی, وہ لیگل آرگومنٹ کرے گی, لیکن جو عدلیہ کے باہر ماحول بنا ہوتا ہے اس سے بھی مکمل طور پر وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے اور آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ایک طرف اتحادی جماعتوں کی سپورٹ سے منتخب پرائم منسٹر کھڑا ہے جس کو اپوزیشن پارٹی نے بھی اس وقت ووٹ دیے تھے, جو 5واں بجٹ پیش کرے گا, جس کی پارٹی 2 الیکشن ہارتی ہے تو 3 الیکشن جیتتی بھی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے ایسے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا. تو کیا کنسیڈریشنز کورٹ کے سامنے ہو سکتی ہیں ان دس انوائرمنٹ؟ طلعت بھائی, ایک تو ڈسکوالیفیکیشن بڑی دور ہے. ڈسکوالیفیکیشن خالی 63G کے نیچے بنے گی اور وہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ عدالت کو لگتا ہے کہ کنٹیمپٹ میں کنوکشن آٹومیٹکلی ڈسکوالیفیکیشن نہیں کریٹ کرے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کنوکشن ہوتی ہے تو پہلے وہ اپیل ہوگی, اس کے بعد پھر وہ اسپیکر کے پاس جائے گی, پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی. یہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ اس وقت تک الیکشنوں کا ٹائم آ چکا ہوگا. سو مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر ایکچولی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. لیکن جو 2 نقصان ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ اس ملک کو بتایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہے لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی. یہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا دنیا میں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ملک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رول آف لا اور ڈیموکریسی 2 کمپیٹنگ ویلیوز ہیں, یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں, آمنے سامنے کھڑے میں. اس سے یہ دونوں کمزور ہو جائیں گے. لیکن جو کھوڑا صاحب کا آرگومنٹ رہا ہے, اور میں ان کے پاس جا نہیں پاؤں گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے, وہ یہ بھی ہے کہ کون ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہا ہے. وہ پھر عدلیہ کا ریکارڈ نکالتے ہیں جس کے اندر ڈکٹیٹرز کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے, اور وہاں پر جب وہ یہ بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے بڑے قریب کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی بھی یہی بات کرتی رہی ہے کہ جنہوں نے انڈورس کیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ کلیئر کٹ پوزیشنز لینا بڑا مشکل ہو جائے گا جی, کیونکہ ہمارے پاس ایبسولوٹ پولیٹیکل انفارمل مینڈیٹ ہے کہ ہم آپ کو پروسیکیوٹ کر سکیں کیونکہ آپ ہمارا حکم نہیں مان رہے. بڑا مشکل ہو جائے گا کورٹ کے لیے سٹینڈ لینا. Would you not agree? I don't agree. You don't agree. ناظرین, یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں اس نظام کی بساط الٹ بھی سکتی ہے, کھیل بگڑ بھی سکتا ہے, پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو بھی سکتے ہیں, اور لیکن سب سے بڑا جو امتحان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عدالت عظمیٰ کا ہے, جس نے اس کیس کو جوڈیشیسلی اپنی طرف سے ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی اس کو ایک وقت دیا, لیکن پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں نے اس وقت سے بہت اچھا فائدہ اٹھایا اور اس نقطے پہ لے آئے کہ جہاں پر تمام کی تمام بال جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے. اب انہوں نے اپنا جواب دینا تھا وہ دے دیا. دیکھتے ہیں پرسوں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس معاملے پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.